سے زیادہ مفصل ہو کر آ رہی ہے سورہ آل عمران میں، وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، جہاں بھی پائے جائیں گے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ دو استثناءات ہیں، الا بحبل من اللہ، کہیں اللہ کے کسی عہد کے حوالے سے، وحبل من الناس یا کسی لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے، لوگوں کے پناہ میں آنے کے ذریعے سے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، پھر باقی الفاظ وہی ہیں، وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسکنت تھوپ دی گئی۔ پھر وہی ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ دونوں یہ صورتیں جو ہے نا، جو بارہا کہا جوڑے کی شکل میں دیکھیے، وہی جوڑا یہاں بھی موجود ہے، وہی مضمون جو ہے جو سورہ بقرہ میں وہ سورہ آل عمران میں آ گیا۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں ان کا قول نقل کیا گیا، وہی بات، وی آر دی چوزن پیپل، جس کی تائید قرآن بھی کر رہا ہے، اخترناہم علی علم علی العالمین۔ لیکن جب انہیں ذرہ ہو گیا اپنے سارے کرتوتوں، غلط کرتوتوں کے باوجود، نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس سے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، تو قرآن نے نفی کی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، فلما یعذبکم بذنوبکم، تم ذرا سوچو، ایسے ہی لاڈلے ہو، اللہ کے چہیتے، تو تمہیں وہ عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ تم پر جو کوڑے پڑتے رہے ہیں وقت فوقت، کیوں پڑتے رہے؟ کوئی اپنے لاڈلے کو بھی مارتا ہے، تم پر تو ہمارے عذاب کے کوڑے پڑے۔ فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، نہیں تم بھی ویسے ہی انسان اور بشر ہو جیسے کہ ہم نے اور پیدا کیے، اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو تمہارا عہد میرے ساتھ تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، جو ہم نے تمہیں دی ہے کتاب اور ہدایت اور شریعت، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس عہد پر چلو گے تو ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، لیکن اگر اس عہد سے تم انحراف کرو گے تو ہمارا تمہیں وعدہ نہیں۔ اور اس موضوع پر سخت ترین آیت سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 167۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب کہ ان کے اوپر فیصلہ کر دیا تھا آپ کے رب نے کہ ان کے اوپر ہمیشہ میں کوئی نہ کوئی ایسی لوگ، ایسی قومیں مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے قیامت کے دن تک۔ وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بدترین عذاب سے انہیں دو چار کریں گے، مزہ چکھاتے رہیں گے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال آئے، تو میں لمبی بات تو اس وقت نہیں کر سکتا، تاریخ تو بہت لمبی ہے ان کی، لیکن اس صدی کا ہولوکاسٹ ضرور ذہن میں لے آئیے، وہ تو اسی صدی کی بات ہے نا، اور کس طرح اس کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں، اس کے لیے جو ہے بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ 60 لاکھ یہودی قتل کیے جرمنی نے ہٹلر نے، تقریباً یوں سمجھیے کہ جرمنی اور پورے ایسٹرن یورپ جہاں پہ ہٹلر کا تسلط ہو گیا تھا، اس کے اندر جو آباد تھے یہودی، ان کی اکثریت کو قتل کیا، ایکسٹرمینیشن کے لیے اسپیشل پلانٹس بنائے گئے، یہ سب کو معلوم ہے، گیس چیمبرز کے ذریعے سے سب کو ہلاک کیا، اور پھر مشینوں میں سے گزار کر قیمہ کیا ان کا، اور اس کے بعد انہیں جو ہے کیمیکلز میں تحلیل کیا، تو باہر سے جو پلانٹ کے نکلتا تھا وہ بدبودار سیاہ رنگ کا ایک مائع نکلتا تھا، لکوڈ نکلتا تھا، اسے اپنے کھیتوں میں پہنچا دیا تاکہ کھیت سیراب ہو جائے، یہ ہیومن جو ہے یہ گویا کہ فرٹیلائزر بن جائے، انسان کا جو سارا وجود ہے یہ فرٹیلائزر بن جائے۔ یہ اس صدی میں ہوا ہے، اور اس صدی کے تقریباً وسط میں ہوا ہے، وسط سے کچھ ہی پہلے کی بات ہے، یہ تو کوئی وہ تاریخ تو نہیں ہے کہ جو 587 قبل مسیح میں ہوا تھا نبوکدنضر کے ہاتھوں، جب 12 لاکھ کا شہر جو ہے یروشلم، اس میں سے 6 لاکھ قتل کیے تھے اس نے وہیں آن دی اسپاٹ، اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا تھا قیدی بنا کر بیبیلونیا، اور 150 برس تک وہ کیپٹیوٹی میں رہے، وہاں پر اسارت میں رہے، اور وہ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی عبادت گاہ، وہ مسمار کر کے زمین سے برابر کر دی، لیول ٹو دی گراؤنڈ، یہ ہوا تھا۔ لیکن یہ تو چاہیے 600 قبل مسیح کی بات، یہ تو ابھی 60 برس پہلے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 55 برس 60 برس پہلے کی بات ہے، اس کا تو ابھی تک جو ہے وہ زندہ رکھتے ہیں، ہولوکاسٹ کی پکچر جو ہے دکھاتے رہتے ہیں امریکہ میں بھی اور بھی ٹیلی ویژن کے اوپر، تاکہ وہ ہمدردیاں انہیں حاصل رہے پوری دنیا کی، یہ تو بڑی مظلوم قوم ہے، اس کے اوپر تو بڑا ظلم ہوا ہے۔ لیکن یہ میں نے صرف مثال دی ہے اس کی، وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ
الی یوم القیامت من یسومہم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، وانہ لغفور الرحیم، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تم اپنے آپ کو اس کی مغفرت اور رحمت کا حقدار بنا لو، رحمت اور مغفرت کا سایہ آ جائے گا، لیکن اگر تم اللہ کی سزا کا اپنے آپ کو مستحق بنا لو گے تو اللہ کو پھر سزا دیتے دیر نہیں لگتی، سریع العقاب، وہ سزا دینے میں بھی بہت جلدی۔ یہ ہے میں نے آپ کے سامنے ان کی کچھ ذہنیت، یہ ہے کون؟ اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے سمجھ لیجئے، اس قوم کے بارے میں ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ بڑی سخت جان قوم ہے، اس کی 3500 برس کی تاریخ ریکارڈڈ موجود ہے، دنیا میں کسی اور قوم کی تاریخ ایسی موجود نہیں۔ پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ کیا ہے؟ بک آف دیئر ہسٹری، کسی اور قوم کی بات ہے۔ 3000 سال پہلے ہندوستان میں کیا تھا، یہ رامائن وامائن کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ان کا کوئی ان کی ہسٹوریسٹی ثابت نہیں ہوتی، کیا تھا یہ مہابھارت وغیرہ کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ موسٹ آتھینٹک ہسٹری ان کی 3500 سال کو معمولی بات ہے۔ 1400 قبل مسیح تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آج 2000 مسیحی ہے، سن عیسوی ہے، 3400 برس ہو گئی۔ پھر یہ کہ ان پر ایسے ایسے سخت عذاب آئے ہیں، ایسے سخت عذاب آئے ہیں، کوئی اور قوم دنیا کی اتنی سخت جان ثابت نہیں ہوئی ہے آج تک کہ جو اتنی سختیوں کو جھیل کر بھی پھر کھڑی ہو جائے، پھر موجود ہو سخت جانی جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو تصور ہے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ اینڈ دی فیوچر از آورز، بالآخر پوری انسانیت کے اوپر ہمیں غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ چیز جو ہے ان کے بچے کی گھٹی میں جب ڈال دی جاتی ہے تو اس سے ایک عزم پیدا ہوتا ہے، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر مقاومت، سختیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت یہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ ان کی تاریخ سے ثابت ہے۔ تو بیان کرنے کا اس وقت جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے 2 عظیم امتوں کا آغاز ہوا، ایک اسحاق یعقوب علیہ السلام اور ان سے یہ بنی اسرائیل، دوسری امت حضرت اسماعیل، لیکن اس کے بعد یوں سمجھیے کہ 2000 برس کا فصل ہے، بلکہ 2500 برس کا۔ کس لائن میں؟ پھر کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، لیکن آخری اور کامل نبوت اور رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس امت میں، اس نسل میں مبعوث ہو گئے، اور آپ کی بعثت کی بنیاد پر ایک امت مسلمہ وجود میں آئی۔ اور اصل مسئلہ کیا ہوا کہ جب یہ نئی امت مسلمہ وجود میں آ گئی تو سابقہ امت معزول کر کے اس کی جگہ پر اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ رنج ہے، یہ وہ صدمہ ہے، یہ وہ غصہ ہے جس سے کہ یہ قوم کبھی نہیں بھلا سکتی۔ We were the representatives of Lord on this earth for 2000 long years. جو نبی آیا ہم میں آیا، جو کتاب آئی ہم میں آئی۔ We are the chosen people of the Lord. Who are they? انپڑھ قوم، جنٹائل، ان میں تو پڑھے لکھے گنتی کے تھے، they had no book، کوئی ان کے پاس نہ کتاب نہ قانون نہ شریعت، یہ تو امیین ان پڑھ لوگ ہیں، ان میں اللہ نے اٹھا دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور ان کی ایک امت وجود میں آ گئی، انہیں معزول کیا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کا آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس کے لیے ایک عنوان تجویز کیا ہے سورۃ الامتین، 2 امتوں کی سورت۔ پہلی سورت، پہلی امت بنی اسرائیل، 10 رکوعوں تک ان کے جرائم، ان پر قرارداد جرم جو ہے عائد کی گئی، فرد جرم، اور پھر انہیں معزول کیا اور اس کی جگہ پر امت محمد کا نصب ہو گیا، اور اس کی علامت کے طور پر قبلہ جو ہے وہ بدل گیا، اب وہ قبلہ یروشلم نہیں رہا، قبلہ مکہ مکرمہ۔ یہ حسد کا داغ ہے، یہ غصہ ہے، یہ رنج ہے جو اس قوم نے اپنے سینے میں پالا ہوا ہے، سب سے بڑی دشمنی سے محمد اور امت محمد سے علیہ قائد صلاۃ والسلام۔ تو 3-4 چیزوں کا جواب آ گیا، یہ کون ہے؟ نمبر 1، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کو سب سے بڑھ کر دشمنی کن سے ہے، ان کے عزائم کیا ہیں؟ تو ڈومینیٹ دی ہول ہیومینٹی، وہ سمجھتے اسی کہ باقی تو سب ہے ہی حیوان، ہمارا حق ہے
میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر. ہمارا تو حق ہے کہ ہم انسانوں کو حیوانوں کی طرح استعمال کریں اور اس سے خود کمائی کریں. گھوڑے کو ٹانگے میں جوتیں گے، کمائی کریں گے، کھائیں گے، اسی طرح ان کو کریں گے. یہ جو دو امتیں ہیں، ان کی رائیولری یا ان کے درمیان جو ایک شدید ترین نفرت یا شدید ترین جو معاملہ چلا رہا ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھ. اب آگے چلیے. جو پہلی امت تھی، بس میں تذکرہ کر دوں کہ چونکہ یہ دو لائنوں کا ذکر آ گیا. حضرت اسحاق بڑے بیٹے، اگرچہ میں نے کہا کہ ان کے یہ جڑواں بیٹے تھے دو، حضرت عیسو اور حضرت یعقوب. اور جب جڑواں پیدا ہوتا ہے، جب جوڑا بچوں کا پیدا ہوتا ہے، پہلے کسی کی ولادت کی، بعد میں دوسرے کی ہوتی ہے. دونوں ایک وقت تو ولادت نہیں ہوتی. تو پہلے عیسو کی ہوئی ہے. اور یہ الفاظ تورات میں آئے کہ عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے یعقوب کی ولادت ہوئی. یعقوب اسی لیے عقب سے بن یا پیچھے آنے والا، یعقوب عقب، یہ بیچ پیچھے آیا ہے. عیسو پہلا ہے، بڑا حقیق عیسو ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اس کی اولاد کا نہیں. اسی طریقے سے بنی قطورہ کہاں کہاں گئے، ظاہر بات ہے وہ بھی ابراہیم کی نسل ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل ایکسوڈس کے بعد، مصر سے خروج کے بعد کہاں گئے، یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ گمان غالب کے طور پر یہ چیزیں ہیں کہ افغان قوم بھی انہی میں سے ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اور بنی اسرائیل میں سے. اور ہندوستان کا بھی برہمن در حقیقت انہی میں سے. ہو سکتا ہے کہ پورے آریہ ان میں سے ہوں، لیکن خاص طور پر برہمن جو ہے وہ در حقیقت انہی میں سے. ابراہیم ہی کے نام سے برہمن بنا ہوا ہے، برہمن. لیکن بہرحال یہ صرف ایک علمی دلچسپی کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب دیکھیے، یہ جو سابقہ امت تھی یہ تھی ایک نسلی امت، لہذا اس میں جو بھی اتار چڑھاؤ آئے وہ ایک ہی نسل میں آئے. بنی اسرائیل ایک نسل تھی. تو ان کے 4 ادوار کا ذکر ہے قرآن حکیم میں. جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت تک ان پر 4 دور گزر چکے تھے. پہلا عروج کا دور تھا حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت. زینت، پیریڈ آف زینت، گلوری. پھر زوال آیا، زوال آیا، زوال آیا. 300 سال کے زوال کے عمل کا نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے ان کی 2 مملکتیں ہو گئی تھی حضرت سلیمان کے بعد. شمالی مملکت اسرائیل کے نام سے تھی، جنوبی مملکت یہودا کے نام سے تھی. پہلے تو 7ویں قبل مسیح کے اندر تو یہ اسرائیل ختم کر دیا اشوریوں نے، بیڑا غرق اس کا. اور پھر یہ 6ویں صدی عیسوی کے آخر میں عراق کا بادشاہ بیبیلونیا کہلاتا تھا. عراق کا نام اس وقت بیبیلونیا تھا، مملکت بابل. اس کا بادشاہ تھا نمرود. نماردہ ہے یہ، جیسے فراعنہ مصر والے یہ نماردہ تھے. تو نمرود وقت جو ہے، ایک نمرود وہ تھا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں، وہ بھی نمرود تھا، اس لیے کہ یہ تو اصل میں لقب ہے، خطاب ہے، لقب ہے. تو نمرود جو اس وقت کا تھا اس نے حملہ کیا ہے. نبوکدنضر اس کا نام، جیسا میں ذکر کر چکا ہوں. 6 لاکھ قتل کیے، 6 لاکھ کو لے گیا اور ہیکل سلیمانی مثبات کر. یہ ان کا دور زوال کی انتہا ہے. پھر ان میں ایک رینائسنس ہوئی. پھر ایک حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی، منادی کی، ان کو پکارا کہ ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کی طرف اپنا رجوع کرو، اپنے اخلاق درست کرو، دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. اس کے نتیجے میں پھر ان میں ایک عروج کی کیفیت آئی. مکابی پاور قائم رہی ہے، ایک بہت بڑی سلطنت یہودیوں کی، مکابی سلطنت. یہ دوسرا عروج تھا. پھر زوال آیا، پھر اخلاق گر گئے، پھر دین سے دوری ہوئی، پھر چیزیں جو ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب یہ معاملے ہو گئے پھر دوبارہ زوال آیا. پہلے یونانیوں نے انہیں فتح کیا، سکندر نے. سکندر کا سالار بعد میں سلیوکس رہ گیا تھا. پھر یہ کہ رومنز نے ان کے اوپر حملے کیے اور ان کے اوپر حکومت قائم کی. جب حضرت مسیح بھیجے گئے ہیں تو رومی سلطنت میں داخل تھا یہ علاقہ، اگرچہ مقامی طور پر ہیرود کے نام سے انہوں نے ایک بٹھا رکھا تھا، جیسے انگریزوں کے اپنے زمانے میں راجے مہاراجے نواب بٹھائے ہوئے تھے. حکومت تو انگریز کی تھی لیکن یہ کہ ایک لوکل سی شکل تھی، تو وہ ان کی ایک ذاتی وہاں کی حکومت بھی تھی، لیکن تھی تو سلطنت جو ہے رومن امپائر. اسی کے دوران میں حضرت مسیح کی بچت ہوئی. لیکن اس قوم نے حضرت مسیح کو نہ صرف یہ کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، جو خاص طور پر ان کے نجات دہندہ بن کر آئے تھے، جن کی پیشن گوئیاں سابقہ جو ان کے نبی تھے وہ دیتے رہے تھے، بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے انہیں مرتد قرار دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا. جادوگر ہے تو پھر مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، سولی پر چڑھا دو. اس حوالے سے یہ قوم اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی سزاوار بن چکی تھی
جس کے تحت دنیا میں اس سے پہلے بہت سی قوموں کو نسیم منسیہ کیا گیا۔ اللہ کا قانون یہ تھا جس قوم کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیج دیا جائے، اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی اس رسول کو رد کر دے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک کی گئی، سدوم اور عمورہ کی بستیاں برباد کی گئی، آل فرعون برباد کیے گئے۔ یہ سب یہ قانون تھا۔ اس وقت یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح کو اپنے بس پر سے سولی چڑھا کر، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت اس میں تھی۔ ایک مشیت سمجھ میں آتی ہے لیکن میرا گمان ہے اللہ نے ان کو رعایت دی، حضرت مسیح کو زندہ اٹھا لیا جو دوبارہ آئیں گے، اور جس سزا کے یہ مستحق ہو گئے تھے اسے ڈیفر کر دیا۔ جیسے کسی شخص کو پھانسی کی سزا کا حکم تو ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ جیل میں پڑا، پھانسی ہوئی نہیں، ایگزیکیوشن ہوئی نہیں، اور اسی لیے حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا۔ یہ اللہ نے ان کے لیے کیوں کیا؟ یا تو آؤٹ آف لو، آخر اللہ نے انہیں پسند کیا تھا، چنا تھا، ملازمے تھے، شاید اللہ نے اس کا لحاظ کیا، واللہ عالم۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل جو ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، لیکن ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ پر عدل واجب نہیں ہے، اللہ کی مشیت مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن دوسرا ذرا ایک گہرا سبب اور مجھے معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نئی امت مسلمہ اب وجود میں آنے والی ہے محمد رسول اللہ کی بعثت پر، جب وہ بھی اسی طریقے کار کو اختیار کرے گی، اسی طرح اللہ کے دین سے بدعہدی کرے گی، پش دکھائے گی، تو جو کسے سزا دینی ہوگی؟ کیونکہ وہ خیر امت ہوگی، بہترین امت ہوگی، تو جو اس کا بہترین حصہ ہوگا اسے ان کے ہاتھوں عذاب دلوائیں گے، مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں عذاب دلوائیں گے۔ میں نے کئی مرتبہ بات کیا، یہاں مولانا اصلاحی صاحب بتایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں راجپوت قوم، راجپوت تھے وہ بھی، تو اگر ان کی قوم میں سے کوئی نوجوان کو بہت غلیظ حرکت کرتا تھا تو اسے پھر جوتے لگواتے تھے برسر عام، اور چمار کے ہاتھوں لگواتے تھے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، ایک طریقے جوتا لگے۔ تو جوتا جو ہے اگر کسی راجپوت کے سر پر کسی راجپوت ہی کا جوتا پڑ رہا ہے، چلیے جوتا تو راجپوت کا ہے نا، لیکن نہیں، چمار کا جوتا، تو اللہ کے اعتبار سے وہ اس سنت کے اعتبار سے مغضوب علیہم قوم ہے یہ یہود، ان کے ہاتھوں امت محمد کے ان حصوں کو پٹوایا جائے گا کہ جو اللہ کے دین کے ساتھ بدعہدی کا وہی معاملہ کریں گے کہ جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ان کی ایکسٹرمینیشن ہو جائے گی، لیکن ابھی معاملہ ان کے لیے جو ہے اللہ نے عارضی طور پر بڑی ڈھیل دے دی ہے۔ پھر یہ کہ ایک وقت آیا حضور کی بعثت کے وقت بھی، پھر دیکھیے حالانکہ اس وقت 600 برس گزر چکے تھے، اس کے باوجود اللہ نے انہیں موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے، رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، اب بھی تم محمد پر ایمان لاؤ اور ان کے دامن کے سائے میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ کر دے۔ لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، بدترین دشمن، یہ پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، یہ ہے وہ قوم۔ لیکن اب اس کی آخری بات سمجھ کر پھر امت مسلمہ پر آئیے گا، جو دوسرا زوال اس کا شروع ہوا تھا مکابی سلطنت کے خاتمے کے بعد، وہ اپنے کلائمیکس کو، یا کہیے کہ اپنے انتہائی جو ہے پہنچا ہے، زوال کا نقطہ جو ہے سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس، کیونکہ انہوں نے کچھ بغاوت کی تھی سلطنت روما کے خلاف، لہذا اس کی سزا دینے کے لیے جو حملہ کیا اس نے یروشلم پر، 1,33,000 کو یہودی ایک دن میں قتل کیا، اور دوسرا جو انہوں نے بنا لیا تھا مکابی سلطنت کے دور میں، دوبارہ اپنا ہیکل بنا لیا تھا، دوبارہ تعمیر ہو گئی تھی، اس کو بھی گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہے۔ سیکنڈ ٹیمپل اس کو کہتے ہیں، ہیکل دوم ابھی تک گرا پڑا ہوا۔ نمبر 3 انہیں نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں فلسطین سے، تم یہاں نہیں رہ سکتے، اسے کہتے ہیں وہ ڈایاسپورا، ہمارا وہ دور جس میں کہ ہمیں منتشر ہو جانا پڑا، کہیں یورپ چلے گئے، کہیں ایشیا میں آ گئے، کہیں افریقہ چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، جب امریکہ آباد ہوا یا دریافت ہوا تو امریکہ چلے گئے، لیکن یروشلم اس میں داخلہ ان کا ممنوع رہا ہے 500 برس،
اس میں ڈھیل اگر آئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب یروشلم فتح ہوا ہے تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ اوپن سٹی ہے، یہاں یہودی بھی آ سکتے ہیں، وہ اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکتے ہیں. لیکن عیسائیوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا یروشلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جو اس کے معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ چیز شامل کر دی تھی کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، آئیں زیارت کریں اور جائیں، دفع ہو جائیں. یہاں پر انہیں مکان خرید کر رہنے کی، زمین خرید کر کھیت بنانے کی اجازت نہیں، آباد نہیں. یہ معاملہ ان کا چلا ہے 1917 تک، سن 70 سے 1917، بلکہ اس سے پہلے 600 سال میں تو وہ آ بھی نہیں سکتے تھے وہاں. وہ تو حضرت عمر نے اجازت دی انہیں کہ وہ آ کے زیارت کر کے چلے جائیں، ورنہ اس سے پہلے یہ بھی اجازت دی. اور 1917 تک وہاں پہ ان کے آباد ہونے کی اجازت دی. یہ جو دور گزرا ہے ڈائسپورا کا، اس میں انہیں کوئی سہارا اگر ملا ہے بدبختوں کو تو مسلمانوں کے ہاتھ. پہلا کام انہوں نے یہ کیا، طارق ابن زیاد نے جب حملہ کیا اسپین پر تو ان کی مدد کی مسلمانوں، کیونکہ کرسچنز ان کو شدید پرسیکیوٹ کر رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے. عیسائیوں کے نزدیک جن کو انہوں نے خدا مانا ہوا تھا، خدا کا بیٹا خدا حضرت مسیح، اس کو پھانسی پر چڑھانے والے یہ یہودی ہیں، کیا کریں گے ان کے ساتھ آپ خود ہوتی. تو شدید پرسیکیوشن کا سامنا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ان کے خلاف. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں نے انہیں اپنا محسن سمجھا اور انہیں بہت ان کی سرپرستی کی. چنانچہ یہ چیز کہی ہے ان کا بہت بڑا مفکر بن جورون، اس نے کتاب جو لکھی اس میں لکھا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. یہ جو ڈائسپورا ہمارا انتشار کا دور ہے 2000 برس کا تقریباً، اس میں ہمارا بہترین عہد زمین جو ہے مسلم اسپین ہے. مسلمانوں کے تحت اسپین میں ہمیں بہترین جگہ ملی اور بہترین ہم نے وہاں پر دن گزارے. اچھا، جب 15ویں صدی کے اختتام پر عیسائیوں نے یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کو نکال باہر کیا، 1492 میں خالق غرناطہ، مسلمان ختم اور یہودی ختم، نکال دیے گئے. مسلمان تو چلے گئے، ڈمپ کر دیا گیا انہیں شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے میں، یہ موراکو ہے اور یہ ہے تیونس ہے، الجزائر ہے، یہاں آ گئے. یا تو جو برباد دیے گئے، جلا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، باقی جو بچے انہیں لا کے انہوں نے جہازوں میں بھرا، برتے یہاں ڈمپ کر دیا. لیکن یہودیوں کی ذرا دیکھیے، انہوں نے اس وقت رخ کر دیا سلطنت عثمانیہ کا. ایک مسلمان قوت، میں نے کہیں یہ لکھا بھی ہے کہ سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا مسلمانوں کے اقتدار کا، تو مشرق میں طلوع ہو رہا تھا. یورپ کا مغرب، یورپ کا مشرق، یہ بالکل سائملٹینیس ہوا ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا سورج غروب ہوا ہے، اسی وقت یورپ کے مشرق میں ترکوں کا سورج طلوع ہو گیا، جو عثمان امپائر. اب یہ وہاں پہنچ گیا، آج تک موجود ہیں وہاں. موجودہ ترکی میں صنعت اور تجارت کا اکثر کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں، اور انہیں ترکوں نے بھی بہت ان کو سپورٹ کیا. تو انہیں اگر کسی نے دنیا میں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں ان پر رحم کیا تو سب سے پہلے حضرت عمر نے، کہ انہیں یروشلم کی زیارت کا حق دے دیا، اگرچہ ان کے ہاتھ بنے ہوئے تھے، جو ٹریٹی تھی اس کے تحت آباد ہونے کا حق نہیں دے سکتے. پھر ان پر اگر رحم کھایا یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو مسلمانان اندلس نے، پھر ان کے ساتھ سرپرستی ان کی ہے تو ترکوں نے. لیکن ان کی وہ بدترین دشمنی جو ہے محمد اور امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی کمی نہیں. عربوں کی جو کہاوت ہے سب من کلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو گے کسی دن تمہیں کو کاٹے گا. بین ہی یہ یہودیوں کا معاملہ ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ان کا میں نے آپ کے سامنے عروج زوال کے دور رکھ دیا ہے، اب یہ سمجھ لیجیے کہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث میں نے 12 پہلے سنائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ترمذی شریف میں روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں. ہمارا پہلا عروج آیا، لیکن ہم چونکہ ملٹی ریشیل امت ہیں، مسلمان ایک ریس تو نہیں. عرب آئے، پھر ایرانی آ گئے، پھر ترک آ گئے، پھر بربر آ گئے، پھر ہندی آ گئے. یہ تو بے شمار قوم ہے، جیسے ملٹی نیشنل آج کل فرمیں کہلاتی ہیں، تو ملٹی نیشنل یا ملٹی ریشیل امت ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا پہلا عروج تھا عربوں کے زیر قیادت. کتنا بڑا عروج! لیکن اس کے بعد زوال آیا. اسی طرح
2 صدیوں سے پھیلا ہوا زوال ہے. پہلے 11ویں صدی عیسوی کے اندر صلیبیوں کا طوفان آیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا، 88 برس تک عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا. پھر مشرق سے طوفان آیا، جیسے مشرق سے نبوکدنضر آیا تھا، مشرق سے تاتاری طوفان آیا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. اب لاکھوں کی بات نہیں، اب کروڑوں کی بات کر رہا ہوں. یہودی تو رہے ہی لاکھوں میں، اس سے زیادہ ان کی تعداد کبھی رہی نہیں. مسلمان قوم ہے جو کروڑوں قتل ہوئے. پوری خارزم شاہ کی عظیم مملکت، یہ سارا کا سارا علاقہ جو روسی ترکستان، افغانستان، ایران، عراق کا اکثر حصہ کہو والا ختم. یہاں تک کہ پھر خلافت بنو عباس کا چراغ گل مستعصم باللہ کو گھسیٹ کر نکالا ہے محل سے، آخری خلیفہ بنو عباس کے، اور ان کو پھر ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈالا اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی سموں تلے کچل دیا. یہ عذاب الہی ہم پر آیا. لیکن پھر عروج، جیسے وہاں مکابی دور آیا تھا، پھر ہمارے ہاں ترکوں کا دور آیا. وہی تاتاری اب اسلام لے آئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. اری تھے نا یہی ترکان تیموری مغل، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ، اور ترکان عثمانی کا کیا ٹھکانا ہے. پھر یہ کہ پورا ایسٹ یورپ، شمالی افریقہ، ویسٹ ایشیا، گریٹ آٹومان امپائر، کئی 100 برس تک عروج کا دور رہا. پھر زوال آیا، اور زوال آیا وہی یورپی قوموں کے ہاتھوں. ان پر آیا تھا گریک اور رومنس کے ہاتھوں. ہم پر آیا برٹشر، فرینچ، اٹالین، اسپینیئر، ولندیزی، پورتگیز. جس کو ہم کہتے ہیں کولونیل دور. پورا عالم اسلام جو ہے ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے بھی چیتڑے اڑ گئے، ختم. اس سے بکھرے کر لیے. مصر رہے گا انگریزوں کے پاس، شام رہے گا فرانسیسیوں کے پاس، عراق میں انگریزوں کا ہوگا اصل میں. بٹھا دو ایک بادشاہ، چلو پپٹ بادشاہ بٹھا دو. اور لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا. آگے موراکو، الجزائر، یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا.